اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا ہے، نمود و نمائش نہیں۔ قرب حاصل کرنا ہے تو وہ ایک بکرے بکری سے بھی ہو سکتا ہے، قرب حاصل کرنا ہے تو ایک دمبے سے بھی ہو سکتا ہے، قرب حاصل کرنا ہے تو ایک جانور سے قرب حاصل ہو سکتا ہے۔ دل کا اخلاص چاہیے، اس کے لیے ضروری نہیں کہ آپ بڑا جناب بہت لاکھوں کروڑوں روپے کا آپ جانور لے کے آئیں، نہیں، ایک جانور سے بھی یہ تقرب حاصل کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر ایک مالدار بندہ، صحت مند آدمی اگر وہ ایک بکرا ذبح کر دے تو لوگوں نے کیا کہنا ہے؟ ہماری تعریف کب ہونی ہے؟ لوگوں نے یہ کب کہنا ہے؟ لوگوں کی باتیں ہم نے سننی ہوتی ہیں، جناب فلاں نے اتنا بڑا ویڑا کیا ہے، فلاں نے اتنا بڑا جانور ذبح کیا ہے۔ بھئی اس سوچ کو ذہن سے نکالیں، لوگ کیا کہتے ہیں کیا نہیں کہتے یہ مقصود نہیں ہے۔ اچھا یہی بات ہے نا کہ لوگ کیا کہیں گے، تو اس پر میں آپ کو ایک واقعہ سنا دوں۔ لوگوں کے منہ پر کوئی ہاتھ نہیں رکھ سکتا۔ میرے ایک تعلق والے ہیں، ادھر شہر فیصل آباد کے ہیں، مالدار حیثیت ہے، ٹھیک ٹھاک کھانے پینے والے ہیں۔ اپنے بیٹے کی شادی کی تو شادی کے موقع پر جو دعوت کا انتظام کیا گیا ولیمے کا، تو اس میں فی کس جو تھا وہ تقریباً 10,000 کچھ 100 روپے تھا فی کس۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کوئی 700-800 افراد کی برادری تھی جو وہاں پر کھانا کھانے کے لیے آئی تھی۔ آپ 10,000 کو 700 یا 800 کے ساتھ ضرب دے لیں۔ جنہوں نے دعوت کی تھی دروازے پر کھڑے ہو کر اس انداز سے ان کی نظریں تھیں ہر ایک پر کہ جاتا ہوا ہر شخص میری تعریف کر کے جائے کہ تو نے بڑا انتظام کیا ہے۔ اور لوگوں نے تعریف کی، بہت تعریف کی کہ حاجی صاحب آپ نے بڑا خوبصورت انتظام کیا ہے، کھانے کی مثال کوئی نہیں، انتظامات کی مثال کوئی نہیں، ڈیزائننگ کی مثال کوئی نہیں، اتنا شاندار آپ نے انتظام کیا ہے۔ اور کافی دیر سے لوگ ان کی جناب تعریفیں کرتے چلے جا رہے تھے اور وہ پھونڈے سما نہیں رہے تھے، یعنی اس قدر وہ پھولے ہوئے تھے کہ جناب کیا بات ہے کیا بات ہے۔ اور ایک شخص وہاں سے گزرتے ہوئے اس نے کہا بوتلیں تو رکھی نہیں آپ نے۔ اوئے ہوئے، یہ جملہ جب اس بندے نے بولا نا تو حاجی صاحب کے چہرے پر 12 بج گئے، چہرے کی رنگت اڑ گئی۔ وہ ساری جو آؤ بھگت تھی، جو بناوٹ بنی ہوئی تھی، جو خوبصورتی کا منظر تھا ان کے چہرے پر، آنکھوں میں جو چمک تھی، وہ ایک دم سے ختم ہو گئی کہ ایک بندے نے یہ جملہ بول کے ان کی ساری محنت پر پانی پھیر دیا۔ اس وقت سے کھڑے ہو کر میں نے سوچا کہ بندے اس گمان کے اندر محنت کرتے ہیں کہ لوگوں نے واہ واہ کرنی ہے، لوگوں نے یہ کرنا ہے، لوگوں نے وہ کرنا ہے۔ ایک بندہ کوئی جملہ اس قسم کا بول دے، ساری محنت پر پانی پھر جاتا ہے۔ تو یاد رکھیں دنیا کے لوگوں پر منہ پر ہاتھ نہیں رکھا جا سکتا۔ یہ فلاں جی کیا کہیں گے، دنیا والے کیا کہیں گے، وہ کیا سوچیں گے، کیا کہیں گے، اس کیفیت سے، اس ٹینشن سے ذرا باہر نکلیں۔ یہ دیکھیں کہ جو ہم عمل کر رہے ہیں ہمارے رب کے دربار میں یہ پہنچا بھی ہے کہ نہیں، یہ اپنی مقصدیت بنا لیں۔ اور جب جس قوم کی یہ مقصدیت بن جائے کہ ہمارا جو عمل کیا جا رہا ہے، جو ہماری طرف سے جو کام کیا جا رہا ہے، ہمارے رب کے دربار میں اس کی کیا حیثیت ہے، دنیا والے کیا کہیں گے کیا نہ کہیں گے، اس کو چھوڑ دیں۔ ہمارے گھروں کے اندر اکثر فساد میاں بیوی کے درمیان اس بات پر ہوتے ہیں کہ جی میں نے شادی پہ جانا ہے، یہ جوڑا پہن کے جانا ہے، اور وہاں پر عورتیں کہیں گی یہ جوڑا تو نے فلاں جگہ پہ پہنا تھا، فلاں فنکشن میں پہنا تھا، فلاں موقع پہ پہنا تھا، آج تو پھر وہ زیب تن کر کے آ گئی ہے۔ اس قسم کی سوچ نے ہمیں تباہ کر دیا ہے اور ہمارے گھروں کے سکون اور چین کو برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ اس قسم کی سوچ سے باہر نکلیں، یہ سوچیں کہ اللہ کیا کہے گا، میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرمائیں گے۔ یہ بات آپ کے ذہن میں جب بیٹھ گئی، یقین جانیں کامیابی کا راستہ اس دن کھل جائے گا، کامیابی کی راہیں ہموار ہو جائیں گی اور ہم آگے بڑھنا شروع کر دیں گے۔ نمود و نمائش اگر کسی کا مقصد ہے قربانی کے وقت تو اس کی قربانی عند اللہ قبول نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کن یہ آیت کریمہ ارشاد فرما دی ہے کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، تمہارا خون اور تمہارا یہ جناب گوشت اللہ کے دربار میں نہیں پہنچتا، ولکن ینالہ التقوی منکم، اللہ کے دربار میں تمہارے دل کا اخلاص پہنچتا ہے۔ اب دیکھیں حضرت سیدنا خلیل اللہ علیہ السلام نے جب اپنے لخت جگر نور نظر کی گردن پر چھری کو رکھا تو کیا گوشت پہنچا تھا ادھر؟ کیا خون پہنچا تھا ادھر؟ نہیں، ابھی تو خون بہا ہی نہیں،
ابھی تو خون بہا ہی نہیں. اور اس دوران باپ اور بیٹے کی جو گفتگو ہے، والد اور بیٹے کا آپس میں جو کلام ہے، اصل میں اس کلام پر توجہ دینے کی ضرورت ہے. اہل معرفت کے لیے اس میں بڑا نور ہے. فرمایا کہ جس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری رکھی نا، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جبرائیل امین کو بھیجا گیا کہ جنت سے مینڈھا لے کے جائیں. جنت سے، اچھا چاہیے تو یہ تھا، بیٹے تو خلیل اللہ کے تھے، بیٹے تو حضرت ابراہیم کے تھے، جان پر تو ان کے بنی تھی، تو چاہیے تو یہ تھا کہ کہہ دیتے باری تعالیٰ میں اس کے بدلے فدیے کے طور پر اتنے اونٹ پیش کرتا ہوں، اتنے ویڑے پیش کر دیتا ہوں، اتنے بکرے پیش کر دیتا ہوں، میرے مالک یہ قبول کر لے. چاہیے تو یہ تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کہتے کہ میرے مالک میں یہ پیش کرتا ہوں، یہ قبول کر لے، میرے بیٹے کی جان بخشی فرما دے. چاہیے تو یہ تھا نا. لیکن یہاں معیار ذرا دیکھیں، غور کریں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تیار ہیں قربانی کرنے کے لیے. رب کریم جل وعلا کی طرف سے حکم دیا جا رہا ہے کہ جبرائیل آج جنت سے مینڈا لے کے جائیں. ابراہیم آج اطاعت الہی اور محبت الہی سے ایسے سرشار ہو چکے ہیں اور اس قدر محبت کے اعلیٰ درجے پر چلے گئے ہیں، اگر ہم نے یہاں فدیہ نہ دیا تو یہ اپنے بیٹے کو ذبح کر دیں گے.